السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ جب آپ ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہوں جس کرسی کے لیے آپ ڈیزرو نہ کرتے ہوں، جب آپ کو جعلی طریقے سے اس کرسی پر بٹھایا گیا ہو، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی افسر جس کی ڈگری جعلی ہو، جو کسی عام عہدے اس عہدے کے اوپر بیٹھنے کے اوپر پورا نہ اترتا ہو اور اس کو بٹھا دیا جائے، تو ہر وقت اس کو یہ خوف لگا رہے گا کہ میری ڈگری نہ چیک ہو جائے، میری ڈگری نہ چیک ہو جائے، میرٹ نہ آ جائے، تحقیقات نہ ہو جائیں، کہیں اس کے اوپر کارروائی نہ ہو جائے اور مجھے سیٹ چھوڑنی نہ پڑ جائے۔ بالکل اس حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ 17 سیٹر پارٹی ہے، اور بلکہ کل زرتاج گل صاحبہ یا کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا بڑا اچھا، کہ چاہے ہم پاکستان پر چاہے ہم انڈیا پر قبضہ کر لیں، لیکن نون لیگ کی سیٹیں پھر بھی 17 رہنی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ نے صرف 17 سیٹیں جیتیں، پیپلز پارٹی نے 27 سیٹیں جیتیں، اور پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا کہ 17 سیٹر پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا اور 27 سیٹر پارٹی کو صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ تو یہ گھس بیٹھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ سے ان کو مسترد کیا، لیکن ان کو زبردستی بٹھا دیا گیا، اور الٹیمیٹلی ان کو اترنا ہے، ان کو جانا ہوگا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور ان کی نفرت ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کہیں پہ ان کی محبت نہیں پیدا ہو رہی، کہیں ان کے خلاف نفرت کم نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب یہ حکومت جو ہر وقت خوفزدہ رہتی ہے، ان کی میں ایک واقعہ صرف آپ کو بتا دوں۔ جس دن عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے اور عمران خان صاحب نے اندر نہیں گئے تھے، جس دن بہت زیادہ شیلنگ ہوئی تھی، آئی تھنک وہ 18 مارچ والی پیشی تھی، یہ وہی پیشی تھی جس میں مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا، جس کے پیشی کے کیس بنا کر، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اندر نہیں گئے، اور اندر گئے عدالت میں گئے بغیر ان کی حاضری لگ گئی، تو ایک جرنلسٹ نے یوٹیوب کے اوپر پروگرام کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، وہ عمران خان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور نون لیگ کے بھی ساتھ ہے، PDM کی حکومت تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا اس دن، کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ تھے اس دن، بہت بڑا سین کریٹ ہو گیا تھا، عمران خان کے جان نثار آ گئے تھے، KPK سے سینکڑوں نوجوان آ گئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ دو پہ لگا دی تھیں، اور انہوں نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیا تھا، اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے جان سے مارنے کا پلان تھا، لیکن عمران خان صاحب کو اس دن نہ گرفتار کیا جا سکا، نہ عمران خان کے اوپر اٹیک ہو سکا، اور جو اس دن ہوا تھا وہ کم ہی پاکستان میں شاید کبھی کسی نے وہ منظر دیکھا ہو جتنی اس دن شیلنگ ہوئی تھی اور جس طرح سے اٹیک ہوا تھا۔ تو جب اس نے یوٹیوب پہ جرنلسٹ نے پروگرام کیا، کیونکہ اس کی لاجک یہ تھی کہ عمران خان اندر گیا نہیں عدالت میں اور پھر بھی حاضری لگ گئی، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہاں سین ایسا کریٹ ہو گیا تھا، عدالت کے اوپر وہ ہو رہی تھی، پتھرا ہو رہا تھا۔ جو کمرہ عدالت میں ہمارے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ جج خوف زدہ تھا، جج کو چکر آ رہے تھے، جج پریشان تھا، ایک پتھر اس کھڑکی پہ، ایک اس کھڑکی پہ، شیشے ٹوٹ رہے تھے، بڑا ایک وہاں پہ ماحول کریٹ ہو گیا تھا۔ تو ساتھ ہی PTI والا نے جج کو کہہ دیا تھا کہ اگر آج ادھر کچھ ہوا عمران خان کو تو تم ذمہ دار ہوگے، اور پھر جج نے تاریخ ڈال دی اور عمران خان کی حاضری لگوا دی، پھر فائل گم ہو گئی، اور وہ لمبا چوڑا قصہ ہے۔ جب اس جرنلسٹ کا یوٹیوب پہ پروگرام آیا تو اس شام یا اگلے دن شہباز شریف نے DGI کو بلا لیا، ساری PDM کے جو جماعتیں تھیں وہ ساری ان کے جو سربراہ تھے وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے DGI اس وقت کے جو تھے ان کو کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ہمیں آپ حقیقت بتائیں کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پہ بریفنگ دی، کیونکہ اتنے یہ خوف زدہ تھے۔ تو اب یہ بہت خوف زدہ ہے۔ یہ جو خبر ہے نجم سیٹھی صاحب کی، فرض کریں گے بالکل غلط خبر ہے، تو بھی نون لیگ کے اندر ایک کوہرام برپا ہو جائے گا کہ شریف خاندان کے گھر کے بندے نے یہ خبر دی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے تردیدیں شروع ہو جائیں گی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خبر یہ دی ہے نجم سیٹھی نے کہ 6 مئی کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں غیر سیاسی شخصیت نے ملاقات کی، اور بھارت کے ساتھ ہونے والی کشیدگی پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ اچھا، یہ وہ خبر ہے جو سب سے پہلے زبیر علی خان صاحب نے دی ہے، اور زبیر علی خان صاحب کی یہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت نے عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات کی، اور نجم سیٹھی بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی سے مراد یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ شخصیت۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 6 مئی کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ایک غیر سیاسی شخصیت نے ملاقات کی، اور عمران خان کو بتایا گیا کہ بھارت پاکستان پر یہ الزامات لگا رہا ہے۔ عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا۔ جو سب سے زیادہ جو نون لیگ کو کوہرام برپا کر دے گا جو جملہ، اور جو ان کے جا کے سر میں جو چوٹ لگے گی سیاسی طور پر، وہ یہ جملہ ہے کہ عمران خان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ عمران خان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو نون لیگ کو آج رات تو سکون نہیں لینے دے گی کہ عمران خان کی۔ اور پھر آگے نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جا کر کہا گیا کہ ملک کی خاطر آپ اور آپ کی یوتھ کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کی خاطر میں اپنی اندرونی لڑائیوں کو روک دیتا ہوں، مودی کے خلاف آپ کے ساتھ ہوں، جس پر کہا گیا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیں آپ سے یہی توقع تھی۔ عمران خان نے ملاقات کرنے والی شخصیت سے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں، ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتا۔ اور اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 6 مئی کو عمران خان سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد ہی ٹویٹر جو ہے وہ کھولا گیا۔ اور پھر آگے نجم سیٹھی کہتے ہیں انہوں نے 10 وہ چیزیں گنوائی ہیں
جس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ سی بی ایم سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ، کہ عمران خان نے اگر ملک کی خاطر اندرونی لڑائی کو روک دیا ہے اور پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان کی یوتھ نے پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا ہے، تو کون سے 10 سی بی ایمز ہوئے ہیں؟ اس میں نجم سیٹھی کہتے ہیں، نجم سیٹھی نے 2-3 چیزوں کا حوالہ نہیں دیا، وہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو حوالہ دوں گا، لیکن نجم سیٹھی نے کہا کہ عمران خان کا سزا معطلی کا کیس، القادر کیس کی سزا معطلی لگنا یہ اہم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہوئی اور لوگ گرفتار کیے گئے، 24 گھنٹے کے اندر ان کو رہا کر دیا گیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والوں کو سائبر واریئرز قرار دیا، یہ بھی عام ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے اور عطا تارڑ نے تعریف کی پی ٹی آئی کی، یہ بھی عام ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو اس وقت عطا تارڑ صاحب ہیں، میں بات یہ کر چکا ہوں، اور کسی حد تک رانا ثناءاللہ صاحب بھی، یہ اس وقت نواز شریف کو رپورٹ نہیں کر رہے، خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب، وہ کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا یہ بیان انہوں نے دیا نہیں ہے، ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں بطور وزیر اطلاعات، کہ پی ٹی آئی ساتھ تھی اس موضوع کے اوپر، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ ثانیہ نشتر کی خالی کردہ جو سیٹ ہے سینٹ کی، اس کے اوپر الیکشن کروایا جائے۔ تو نجم سیٹھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مئی کے اختتام یا جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبریں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میں جب ڈیٹیل ویڈیو کروں گا تو آپ کے سامنے سارا سینیریو رکھوں گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی نمائندگی اس وقت کر سکتا ہے، پاکستان کی کوئی قیادت کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کی خواہش ہے، اس لیے نہیں کہ میری خواہش ہے یا پی ٹی آئی والوں کی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش ہے، نہیں، پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو بتا دیا کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے۔ عمران خان پی ٹی آئی نے عوام نے 8 فروری کو 2 تاریخ دے کر بتا دیا کہ وہ کس جماعت کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب نون لیگ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو عوام ان کی بات کیسے سن سکتی ہے؟ میں تو ایک سمپل سا کرائٹیریا رکھتا ہوتا ہوں کہ صرف اتنا نکال لیں کہ شہباز شریف کی جو تقریریں ہیں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، شہباز شریف کی تقریریں کتنے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے سنی؟ بھائی نیریٹو تو وہ بندہ بنا سکتا ہے نا، پہلے شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو لوگ سنتے ہوں، جس کو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں سے دیکھا، آپ سے میرا سوال ہے، آپ بتا دیں، آپ سے میرا سوال ہے، آپ نے اس میں کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے آخری بار ٹی وی کو ان میوٹ کر کے کب سنا تھا ایک ایسے صورتحال میں جب شہباز شریف تقریر کر رہی ہوں یا مریم نواز تقریر کر رہی ہوں؟ آپ بتا دیں، اور ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ نے آخری بار مریم نواز کی پوری تقریر کب سنی تھی۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، آپ بتا دیں آپ نے آخری بار مریم نواز کی پوری تقریر کب سنی تھی؟ آپ نے آخری بار شہباز شریف کی پوری تقریر کب سنی تھی؟ آپ نے آخری بار خواجہ آصف اور عطا تارڑ کی پوری پریس کانفرنس کب سنی تھی؟ آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا ابھی آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے انٹرویو دیا، صرف ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک 3.5 کروڑ اس کے ویوز ہو چکے ہیں، 45 پوسٹوں کے اوپر 3.5 کروڑ ویوز، 3.5 کروڑ لوگوں نے عمران خان کے بیٹوں کو سنا ہے۔ اور یہ حسن نواز، حسین نواز، دیں نا کوئی انٹرویو، دیکھیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، شہباز شریف کی دیکھ لیں تقریر کتنے لوگ سنتے ہیں۔ تو نیریٹو پاکستان کا پاکستان کے لوگ بنا سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں نے جس جماعت کو اقتدار دیا، ووٹ دیا، اس کو اس کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، 17 سیٹر پارٹی کو مسلط کر دیا گیا۔ تو نجم سیٹھی کی یہ جو انکشافات ہیں آج تو یہ نون لیگ کو نہیں سونے دیں گے۔ اب ٹاؤٹس آئیں گے سامنے، ٹاؤٹس آگے کہیں گے نہیں جی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ نہیں وہ نہیں ہوا، تو پھر اس سے کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ نجم سیٹھی پہلے جو شریف خاندان کے حق میں چیزیں کرتا رہا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا رہا ہے، پھر آپ یہ کہیں گے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر نجم سیٹھی کی، اور میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ عمران خان سے کوئی جا کے ملا یا نہیں ملا، زبیر علی خان صاحب پوری کنوکشن کے ساتھ بار بار یہ خبر دے رہے ہیں، کریڈٹ ان کا ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن یہ میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ انگیجمنٹس پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور اس کے ثبوت کیا ہیں، اس کے شواہد کیا ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہو سکتی ہے، لوگوں کا خیال غلط نہیں ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب سے 3 سال میں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اور جو کچھ مشکلات تحریک انصاف کی اور عمران خان کی شروع ہوئی ہیں، پہلی مرتبہ ماحول ایسا سازگار بن گیا ہے جس میں یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، جا رہی ہیں نہیں، جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔